ہاں جی، یہ دیکھیں یا کے اوپر آ گئی ہے جزم، یہ یا ہے، اس کے اوپر جو لگی ہوئی گول دال نما بنی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم دال یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے جب بھی آپ کو یا ساکن نظر آئے تو اس سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، اگر اس سے پہلے زیر آ جائے، یا ساکن سے پہلے جب بھی آپ کو زیر نظر آ جائے تو آپ نے اس حرف کو پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا بھی کر دینا ہے۔ اب ہمیں دال کو یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے تو ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ دال یا زیر دی، اس طرح، ٹھیک ہے۔ دال یا زیر دی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ فا ہے، فا کے اوپر یہ جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے زبر، فا کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، آگے یہ جو الف لگا ہوا ہے اس کو ہم پڑھنے سے پہلے جب آگے دیکھیں گے، آگے یہ دال کے اوپر یہ جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں اور پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس دال کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے اب ہم نے یہ الف نہیں پڑھنا بلکہ فا کو دال کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ جزم جب جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے تو اس پہ غور کرتے ہیں کہ وہ حرف ہے کون سا۔ جب اس پہ غور کیا ہے تو یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ فا دال زبر فد، اس طرح ہلا کے پڑھنا ہے، کیسے؟ فد، خو کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش، خو کو ہم نے رگڑ کے نکالنا ہے، نرمی سے ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ خو پیش خو، فد خو۔ لام کے نیچے آ گئی ہے زیر، آگے یہ کیا ہے؟ یا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ابھی یا کیا ہے؟ یہ جزم آئی ہے یا کے اوپر، اس کا نام ہو گیا یا ساکن۔ جو یا ساکن ہوتا ہے اس سے پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جاتی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کرتے ہیں۔ تو کیسے لمبا کریں گے؟ لام یا زیر لی فادخولی، ٹھیک ہے، فادخولی۔ ہاں جی، یہ دیکھیں یہ ہے فا، فا کے نیچے آ گئی ہے زیر، ٹھیک ہو گیا۔ فا کے نیچے زیر آئی ہے تو آگے کیا ہے؟ یا کے اوپر آئی ہے جزم، تو یہ ہو گیا یا ساکن۔ یا ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ فا یا زیر فی، ٹھیک ہے، اتنا سے لمبا کرنا ہے۔ فی، عین کے نیچے آ گئی ہے زیر، با کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر، عین زیر عی، با کھڑی زبر با، عی با۔ دال کے نیچے آ گئی ہے زیر، آگے یہ یا کے اوپر آ گئی ہے جزم، تو یہ ہو گیا یا ساکن۔ تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ دال یا زیر دی فی عبادی،
ہاں جی آگے آگے ہے وقف. تو وقف کی صورت میں آخر والے حرف کے اوپر یہ والی جزم ہو یعنی کہ وہ حرف ساکن ہو تو اس کو ویسے کے ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, صرف اپنا لہجہ چینج کرنا ہے یعنی کہ آواز اپنی نیچے کو لے کے آنی ہے اور اس میں کچھ تبدیلی نہیں کرنی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف فی عبادی, فی عبادی. چلے جی ہم نے ایک اس آیت کا مکمل توڑ کیا ہے. اب اس کا ہم کریں گے مکمل طریقے سے جوڑ یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھیں گے جس طرح قرآن پاک کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہاں جی گلا تھوڑا سا خراب ہے جس کی وجہ سے ہم نے اتنی چھٹیاں بھی کر لی, ناگے ہو گئی ہیں, تو ابھی بھی گلا ٹھیک نہیں ہے. تو چلیے ہم اسی سے گزارا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شفا دیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فادخلی فی عبادی, فادخلی فی عبادی.